on the state of Prophet Muhammad, peace be upon him, and all my hidden mother and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد وگرداب بلا افتاد کشتی مدد دنیا معین الدین کشتی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی قادری نعرہ غوث اعظم میزنم بندہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کافی مہمان ممبر پر جلوہ افروز ہیں جن کو آپ بھی سننے کے لیے آئے ہیں اور میں بھی سننے کے لیے بیٹھا. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے آپ لوگ سن لیں, خاموش رہیں تھوڑی دیر. آپ نے بھی ان کو سماعت کرنا ہے. مجھے تو ریگولر سنتے ہیں, جمعہ میں بھی, اس کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا فنکشن بھی ہو وہاں پر بھی میں حاضر رہتا ہوں. مولانا رضوان صاحب کا بیان ہو چکا ہے اور مفتی صاحب جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں, حضرت کا بیان اسپیشل ہونا ہے. جو بعض و نصیحت ہوں گے اس پر ہم اور آپ عمل کریں گے. اور جن کے لیے آپ حضرات بے قرار ہیں, بے تاب ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے سنا ہے کہ نیچے سے فرمائش آ رہی ہے کہ حضرت کو بٹھایا جائے. آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, جھومیں گے آپ حضرات, سنیں گے. لیکن صرف مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رقص و سرور کی محفل میں آئے جھوم کر کے چلے گئے. حضرت مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نعت سن کر کے انقلاب لے آئیں گے. حضور اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں, more than 1000, 1000 سے زیادہ, اور نعت ادائق بخشے, اور وہ بھی صرف میرے محبوب کی شان. اور جیسے لکھی ویسے پڑھی بھی نہیں جا رہی ہے, جیسے لکھی ہے آپ نے ویسے پڑھی بھی نہیں جا رہی ہے. تو انقلاب, بدلاؤ, چینجنگ جو آئے گی ہماری سوسائٹی کے اندر وہ بیانات سے آئے گی. اصل بیان ہے تو آپ لوگ جس طریقے سے نعتوں کو سنتے ہیں ویسے ہی بیانات کو بھی سنیں. جو علماء آئے انہیں سنیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ دیتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بچے بچے کی زبان پر یہ آیت رٹی ہوئی ہے, اے میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, تیری ہی عبادت کریں. اور افسوس یہ ہے کہ یہ سر اللہ کا در چھوڑ کے در در بھٹک رہا ہے. در در یہ سر ہمارا ٹھوکرے کھاتا گھوم رہا ہے. صرف اللہ کا در. ابھی عشاء میں دیکھ رہا تھا 150 نمازیوں کے صرف. حضرت آپ بتائیں, یہ جلسہ, یہ میلاد, یہ جشن, یہ جلوس فرائض نہیں ہے, نہ واجبات میں سے ہے, صرف مستحبات میں سے ہے. اور دور حاضر میں تو اس کو وہاں تک بھی نہیں لے جایا جا سکتا ہے جس اعتبار سے آج کل ہو رہا ہے. اصل چیز ہے عبادت, اور جس میں پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد جو فرض ہے وہ نماز ہے. میں نے دیکھا کمیٹی کے حضرات, معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں اور یہ درد ہے میرا. میں کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو ٹرول کرنے کے لیے کھڑا ہوا. بیچارے اذان ہوتی تھی عشاء کی, اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے در در بھٹک رہے ہوتے تھے, لیکن آج بھی یہ لوگ مسجد میں نہیں تھے. کتنے افسوس کی بات ہے. کتنے میرے محبوب فرماتے ایک وقت کی نماز چھوڑے 80,000 سال تک جہنم میں جلایا جائے. ساڑھے نبی کی زبان, ساڑھے واسطے قرآن. چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے, اس میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا. جلسے میں کوئی نہ آئے, بالکل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جہنمی ہے یا اس کی پکڑ ہوگی قیامت میں. لیکن جس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا, بتائیے اس کی کتنی سخت پکڑ ہے. میری ماں بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے, بہتر ہے یہ لوگ اپنے چہروں کو ڈھانک لیں, بہتر ہے, کیونکہ
جتنا آپ کو ثواب نہیں ملے گا اس سے زیادہ آپ گناہ کما کے یہاں سے چلی جائیں گے۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جلسوں میں آئیں، بالکل میں منع نہیں کر رہا، اگر عورت دعوت ولیمہ میں جا سکتی ہے، مارکیٹ جا سکتی ہے تو جلسے میں بھی آئے تاکہ جو بعض و نصیحت ہو اس سے اس کی زندگی بدلے، لیکن اسلامی اسلامی ڈریس میں آئے۔ اللہ نے 3 چیزوں کی ڈیمانڈ آپ سے قرآن میں کی ہے، ایک یہ کہ آپ اپنی نظریں نیچی کر کے چلیں، دوسری یہ کہ آپ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اور تیسری یہ کہ اپنے شوہر کے فرما بردار بن کر کے رہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی عورت ضمانت دے، تمہارا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک حدیث پر عمل کر لے زندگی بن جائے گی۔ حضور فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت اپنے نفس کی حفاظت کرے، سب سے مہم چیز ہے یہ، اپنی عزت، نظر، مائنڈ سیٹ، اپنے دماغ، ذہن، دل کی حفاظت کر لے، کسی اور کی طرف نہ بھٹکے اس کی خواہشات۔ تیسری اور چوتھی چیز میرے محبوب فرماتے ہیں اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، جس سے چاہے جنت میں چلے جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت بڑی چیز ہے۔ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے جو ادھر ادھر تاکتے پھرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے گلیوں سے کبھی گزر ہو تو کونے چھپر میں بیٹھے موبائل دیے ہوئے، تیری بھی تو بہن ہے، تیری بھی تو بیٹی ہوگی، تیری بھی تو بیوی ہوگی، تیری ماں تو ہے۔ اور حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا 7 دروازوں میں بند کر دے جا کر کے اپنی بہن کو، اگر تیری نظریں دوسروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تیری بہن بیٹی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ ایک اور بہت بڑی سمسیا ہمارے معاشرے میں ہے والدین کی نافرمانی۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، 2-4 باتیں آپ سے تاکہ بہت باہر سے بھی لوگ سننے کے لیے آئے ہیں۔ والدین کی نافرمانی بڑی پیک پر چل رہی ہے، پیروں کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، پیروں کے تلووں کو چاٹ رہا ہے، لیکن والدین کا حال بھی نہیں پوچھنے کے لیے تیار کے سال میں۔ ایک شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک شخص جو شریعت مطہرہ سے دور ہے، ایک شخص جو قرآن سے کوئی وابستگی اختیار نہیں کیا ہے، تعویذ تو بہت بڑی چیز ہے، پورا پیر گلے میں لٹکا لے اسے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ لمبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس چیز کا میں نے دیکھا یہاں پر بہت بری طریقے سے مارا ماری چل رہی ہے، وہ میرا پیر، وہ حضرت بالکل مسلمان نہیں سمجھ رہے دوسرے کو۔ ہاں، جب اپنے گروپ میں بیٹھے دوسرے والے پر کمنٹ کرنے پاؤں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں کسی ایک بندے کو یا ایک طبقے کو مطلب ٹارگٹ کر رہا، سب کی یہ بات ہے۔ سوال میرے محبوب کے بارے میں ہونا ہے، سوال نمازوں کے بارے میں ہونا ہے، سوال دوسرے کے حقوق کے بارے میں ہونا ہے، سوال تمہاری جوانی کہاں گزر رہی اس کے بارے میں ہونا ہے، سوال اس کے بارے میں ہونا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا تھا۔ اور بالکل چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لڑتے گھوم رہے، اس سے بچیں، اس سے صرف دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے حضرت انس سے فرمایا، بہت پیاری حدیث یاد آئی، فرمایا انس ایک کام ہے تھوڑا دشوار ہے، اگر کر لو تو میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے، لے کر کے جا، صرف ایک کام۔ میرے نبی نے صحابی سے فرمایا دشوار ہے کر لو سیدھا جنت میں میرے ساتھ جاؤ گے۔ کہنے لگے حضور بتائیں کیا کام ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو دل ہے نا دل، اس میں کسی مومن کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات، اور اتنی نفرتیں لیے گھوم رہے، اتنی نفرتیں، گھروں میں نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، اس سے بچائیں اپنے معاشرے کو۔ ایک چیز اور ہے، ذات پات ہمارے ہاں، میں جمعہ میں 2 جمعہ لگاتار اس پر بات کیا ہوں حضرت۔ ذات پات میرے محبوب نے حجت الوداع میں جو خطبہ دیا، حضور ازوا کے اوپر سوار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاہلیت کی تمام رسومات میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہارے باپ دادا کیا کرتے چلے آئے، آج کے بعد وہ ہوگا جو محمد لاؤ لے کر کے تمہارے تک آئے ہیں، جو محمد کا قانون تم تک پہنچا تم نے وہ فالو کرنا پڑے گا، چاہے چاہو یا نہ چاہو۔ اس کے بعد حضور فرماتے سنیں کسی کو کوئی فخر حاصل نہیں، میں عربی نہیں پڑھ رہا، بالکل آپ کو مطلب سنا رہا، فرمایا کسی کو، بخاری کی حدیث ہے، کسی کو کوئی فخر نہیں ہے کسی کے اوپر، چاہے وہ امیر ہو اسے غریب کے اوپر، عربی ہو اسے اجمی کے اوپر، لال ہو اسے کالے کے اوپر، یا کسی نسب والے کو کسی چھوٹے نسب والے کے اوپر، کسی بڑے خاندان والے کو کسی چھوٹے خاندان والے کے اوپر، الا بالتقوی، جسے جو فضیلت حاصل ہوگی وہ تقوی کی بنا پر حاصل ہوگی۔ اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تقوی کی بنا پر تمہیں بلندیاں ملیں گے، تو ہم متقی بنے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کریں۔ دنیا سے جانا ہے بڑی جلدی، پتہ نہیں وہاں آسمان کا پتہ رہتا ہے کب ہماری
ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، کب اللہ کے پاس ہمیں جانا پڑ جائے۔ اس چیز کا خیال رکھیں، شادیاں آپس میں کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب تو خیر ہم کہتے ہیں نا خانقاہوں سے پیغام آیا ہے، افسوس یہ کہ ہم نے حدیث و قرآن نہیں پڑھا ہے، افسوس یہ اسی لیے ہمیں خانقاہوں کی باتیں بڑی اعلیٰ لگ رہی کہ وہ یہ بات اس سے پہلے ہوئی نہیں تھی۔ حدیث و قرآن ہم نے نہیں پڑھا۔ میرے نبی نے غلاموں کی شادیاں شہزادیوں کے ساتھ کی ہیں، غلاموں کی شادیاں، کئی واقعات ایسے آپ کو ملیں گے۔ بہترین رشتہ تلاش کریں۔ حضور نے فرمایا انسان نسب، خاندان، مال اور خوبصورتی دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں، تم دین دیکھ کر کے شادیاں کرنا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ حضور کی باتیں بھلے چھوٹی چھوٹی ہوں لیکن زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب ہم بھیڑا والوں کو قبول نہیں کریں گے، میں نے دنیا والوں کو قبول نہیں کرنا اگر یہ آپ کا راستہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ہم کامیاب تب ہوں گے جب حضور کے راستے پر آئیں گے، حضور کو فالو کریں گے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خیال رکھیں تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، صرف یہ رشتہ ہے ہمارا، کوئی رشتہ ذاتی نہیں ہے، صرف رشتہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے جب فلسطین میں بم گرتا ہے دل ہمارے پھٹتے ہیں، فلسطین میں کسی بچے کی روح نکلتی ہے آنسو ہمارے نکلتے ہیں، رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو بس اسی رشتے کے تحت ایک دوسرے سے محبت کریں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جنہیں قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں دو لوگ وہ بھی ہوں گے جو اگر ملے تو اس لیے ملے کہ اللہ کی رضا شامل ہے، اور اگر جدا ہوئے تو اس لیے جدا ہوئے کہ اللہ کی مرضی پر جدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے پیار کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، یہی میری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے، در در کی ٹھوکروں سے ہمیں محفوظ رکھے، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد چاہیں، اسی کو اپنا حاکم، اپنا رزاق، مالک، خالق جانیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔